الحمدللہ خوش نصیب مسلمان حدود حرم میں جا رہے ہیں، اللہ کے حرم میں ان کی حاضری ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ یہ حرم کیسے بنا؟ وہ حرم جس میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود حرم میں صرف مسلمان جائے گا۔ کس حالت میں جائے گا؟ حالت احرام میں جائے گا۔ یہ اللہ کا حرم ہے۔ حالت احرام ہوگی، عمرے کا احرام ہوگا یا حج کا احرام ہوگا، یہ شرط ہے۔ اس کے بغیر آفاقی مسلمان حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ہلی مسلمان ہے وہ حدود حرم میں بغیر احرام کے جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آفاقی کسے کہتے ہیں، ہلی کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل پر ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حدود ہل کسے کہتے ہیں، حدود حرم کسے کہتے ہیں، آفاقی کون ہے، ہلی کون ہے، حرمی کون ہے، یہ ہمارے دین کا علم ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ خوش نصیب مسلمان شہر مکہ میں جا رہے ہیں۔ احرام ہونا شرط ہے، بغیر احرام کے مسلمان حدود حرم میں نہیں جا سکتا۔ حدود حرم میں غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ کافر اگر حرم میں جاتا ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ حدود حرم شہر مکہ کے گرد ایک باؤنڈری ہے، ایک علاقہ ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے۔ یہ حدود حرم کیسے بنا، کب بنا؟ جنت سے دو پتھر تشریف لائے، وہ پتھر سفید دودیا رنگ کے تھے۔ مسجد حرام کے بالکل ساتھ ایک پہاڑ ہے، اب بھی جو کوئی عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے تو وہ اس پہاڑ کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ اس کے اوپر آج کل محل بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر مسجد ہلال موجود ہے کہ جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی رات کا، پہلی تاریخ کا چاند دیکھا کرتے تھے، وہ جگہ بھی اس پہاڑ کے اوپر ہے۔ جنت سے دو پتھر آئے سفید دودیا رنگ کے، وہ پتھروں کی روشنی ایسی زبردست روشنی تھی کہ تاریخ میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک علاقہ رات کے وقت بھی دن کی طرح منور ہوتا تھا ان پتھروں کی روشنی کی وجہ سے۔ جتنا علاقہ ان پتھروں کی روشنی کی وجہ سے منور ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، وہ حدود حرم ہے۔ اور وہ دو پتھر کون سے ہیں؟ ایک حجر اسود جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، جسے مسلمان چومتے ہیں، جو مسلمانوں کے گناہ چوستا ہے، جسے اللہ کے رسول نے چوما، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے پیاروں نے چوما، اللہ کے ولیوں نے چوما، ہم بھی چومیں گے انشاءاللہ، ایک دن آئے گا تو خوش نصیب مسلمان اسے چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے۔ وہ حجر اسود، وہ پتھر جنت سے تشریف لایا، اور دوسرا مقام ابراہیم کا پتھر کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پتھر، مقام ابراہیم کا پتھر، یہ لفٹ کی طرح کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گارا اٹھاتے، دل میں خیال فرماتے کہ یہ گارا وہاں پر لگانا ہے، پتھر اٹھتا، اس جگہ آپ گارا لگاتے، پھر خیال فرماتے وہ پتھر اٹھانا ہے، لفٹ نیچے آتی، آپ وہ پتھر اٹھاتے، پھر اوپر جاتے۔ اس طرح آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ آپ کے مبارک پاؤں کے نشانات اس پتھر پر موجود ہیں۔ آج بھی زائرین
وہاں پر جاتے ہیں تو خانے کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے سنہرے رنگ کے گنبد کے اندر وہ مبارک جنتی پتھر موجود ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کا پتھر، یہ جنت سے تشریف لائے۔ جتنا ایریا ان کی روشنی کی وجہ سے روشن تھا وہ حدود حرم بنا، اللہ کا حرم بنا، جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے، اور جہاں پر اگر ایک گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ بھی ہے۔ اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، ہر جان کو امان ہے۔ ہاں اگر کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، تو اسے مارا جائے گا، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو اٹھا کے تو اگر حدود حرم سے باہر لے جا سکتے ہیں تو باہر نکال کر مارے، ورنہ اگر مجبوری ہے تو پھر اس کو جان کا خطرہ ہے تو پھر اس کو حدود حرم میں مار سکتے ہیں۔ حدود حرم میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فتنہ کرنا، فساد کرنا، جنگ کرنا منع ہے۔ حدود حرم میں خون بہانا منع ہے، کسی درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، گھاس کا تنکا نہیں توڑ سکتے، یہ اللہ کا حرم ہے، اس کے آداب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حدود حرم کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حدود حرم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پاک جگہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حج قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارا عمرہ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔